غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بیوہ عورت اپنے مردہ بچے کو لائی اور رو کر کہنے لگی، میرے شوہر کی یہی ایک نشانی میرے پاس رہ گئی ہے، اگر یہ بھی مجھ سے جدا ہو گیا تو میرے جینے کا سہارا ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے اوپر دیکھا کہ اس بچے کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے اس سے بہی کہہ دیا۔ وہ روتے ہوئے جانے لگی۔ راستے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی بچے تھے، آپ نے جو ان کو روتے ہوئے دیکھا تو حال پوچھا۔ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ کو اس کے حال پر رحم آ گیا اور اس سے فرمایا کہ اماں جان، آپ کا بچہ مرا کہاں ہے؟ وہ تو زندہ ہے، آپ دیکھیے تو صحیح۔ اب جب اس نے بچے کو دیکھا تو وہ واقعی میں زندہ اور حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ اسی وقت آپ کے نانا بھی آ گئے اور آپ کو جو گھور کر دیکھا تو آپ نے ڈر کر بھاگنا شروع کر دیا اور آپ کے نانا آپ کے پیچھے ہو لیے۔ آپ بھاگتے ہوئے قبرستان میں داخل ہو گئے اور فرمایا کہ یہ قبرستان کے مردوں میری مدد کرو۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ 300 مردے اپنی قبر سے باہر نکل کر آئے اور آپ کے نانا کے بیچ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور دور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھڑے ہو کر مسکرانے لگے۔ آپ کے نانا نے اپنا سر اقدس خم کر دیا اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، ہم تمہارے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ شرح ہدایت کے بخشش صفحہ نمبر 143۔ یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب ایک بلی نے دیکھ کر بتا دیا کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے تو پھر اس مردہ بچے کو کوئی زندہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا تو اسی روایت میں موجود ہے کہ خود حضرت عبداللہ سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ مطلب صاف ہے کہ بلی تو بے شک وہ ہے مگر اس مرتبے کے نہیں کہ مردے جلا سکیں جیسے کہ میرے غوث اعظم ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ تقدیر یعنی قضا کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قضائے مبرم حقیقی کہ علم الہی سے کسی شے پہ معلق نہیں، یعنی اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اولیاء کی اس تک رسائی نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام اگر اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے۔ تو قضائے معلق محض کہ فرشتوں کے صفیوں میں کسی شے مثلاً دوا یا دعا وغیرہ پہ ان کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ اس پر اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا اور توجہ سے ٹل جایا کرتی ہے۔ 3 قضائے معلق سبیب و مبرم کہ علم الہی میں وہ کسی چیز پر معلق ہے لیکن فرشتوں کے صحیفوں میں معلق ہونا مذکور نہیں۔ اس پر رسائی صرف خاص اولیاء کی ہوتی ہے، جیسا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو ٹال دیتا ہوں۔ بہار شریعت حصہ نمبر 1 صفحہ نمبر 6-7، انوار الحدیث صفحہ نمبر 120۔ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی موت قضائے معلق سبیب و مبرم کے تحت ہوئی ہو، یعنی موت تو ہوئی اور یہی فرشتوں کے صحیفوں میں درج ہے مگر اس کے آگے کا ذکر نہیں، جہاں سے عبداللہ سمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا مگر اس سے آگے کی رسائی ان کی بھی نہیں، مگر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیکھ لیا کہ بے شک موت تو ہوئی مگر وہ معلق ہے، یعنی ٹھہری ہوئی ہے، اور آپ نے اپنے رب کے دیے ہوئے اختیار سے اس مردہ بچے کو پھر سے زندہ فرما دیا۔ انبیاء و اولیاء کا یہ اختیار قرآن مقدس سے ثابت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کنز الایمان پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49، میں تمہارے لیے مٹی کے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے، اور میں مردے کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ اندھوں کو آنکھ دینا، کوڑیوں کو شفا دینا، مٹی کے جانور کو زندہ کر کے اڑا دینا، یہ سب خدا کے کام ہیں مگر خدا کے حکم سے یہ سارے کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو نبی ہیں، ان کی بات اور ہے، تو اس کا جواب یہ ہے بے شک وہ نبی ہی ہیں، خدا تو نہیں ہیں جب ان کے لیے مردے جلانے کا اختیار ہو سکتا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے اولیاء کے لیے وہی اختیار کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ پھر یہاں ایک اعتراض اور کیا جا سکتا ہے کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جلایا۔ ارے جناب، تو ہم کب کہتے ہیں کہ کسی انبیاء و اولیاء نے خود اپنے اختیار سے کوئی کام کیا ہو؟ ہم اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ بے شک وہ ہر کام کر سکتے ہیں مگر خدا کی مرضی سے، یعنی اس کے دیے ہوئے اختیار سے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انبیاء و اولیاء کو خدا سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اور پاور سے کچھ بھی کام کر سکتے ہیں، تو ایسا شخص ہمارے نزدیک کافر
काफिर है, क्योंकि बगैर खुदा के दिए हुए कोई एक जर्रा भी इधर से उधर नहीं कर सकता है। मगर आज कुछ लोग तो अंबिया व औलिया को अल्लाह का दिया हुआ इख्तियार भी नहीं मानते हैं, तो ऐसा शख्स भी कुरान का मुनकिर है और वो भी काफिर है। दोस्तों वीडियो पसंद आया दिल से लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी स्क्रीन पर हमने 2 वीडियो और भी लगा दी है, इन्हें भी क्लिक करके देख लीजिए।